نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب ما جاء في فضل أهل الذكر وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال أنتم من الذين أمرت أن أصبر نفسي معهم وما جلس عدلكم من الناس فيذكرون الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت علی بن الاقمر سے روایت کو بیان کیا رحمہم اللہ تعالی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جن کے متعلق مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھوں، اور تم جیسے لوگ جہاں بھی مجلس لگاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علی بن اقمر رحمہ اللہ سے اس روایت کو سنا ہے۔ مسند امام اعظم کی یہ روایت مرسل روایت ہے۔ مرسل کی تعریف آپ کو معلوم ہے، کیونکہ اس سند میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد علی بن اقمر رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت مرسل ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور دوسرے کئی ائمہ کے نزدیک اس سے حدیث پاک کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر راوی ٹھیک ہو، ثقہ ہو، تو مرسل روایت بھی ہمارے نزدیک حجت ہے۔ البتہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے مرسل روایت کی حجیت کا انکار فرمایا تھا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ انکار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف کسی طرح بھی حجت نہیں بنتا، اس لیے ان کا مذہب ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مرسل روایت قابل قبول ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ علی بن اقمر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں اور ثقہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ روایت قابل استدلال ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ذکر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ ایک طالب علمانہ اشکال ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہاں مقصد ایسی روایات کو ذکر کرنا ہے جس سے علم کی فضیلت ثابت ہو، لیکن اس حدیث میں علم کی فضیلت نہیں بلکہ ذکر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، تو اب اس روایت کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس اشکال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں ذکر بول کر اصل میں علم ہی مراد لیا جا رہا ہے،
اور ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث میں کئی دوسرے مقامات بھی موجود ہیں جہاں علم بول کر ذکر مراد لیا جاتا ہے اور کہیں ذکر بول کر علم مراد لیا جاتا ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ البتہ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں علم اور ذکر الگ الگ چیزیں تصور ہوتی ہیں، لیکن یہاں آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ذکر بول کر بھی علم ہی مراد ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند سے یہ روایت مختصراً یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اگر اس کو دیگر کتب احادیث میں دیکھا جائے تو دیگر کئی ایک محدثین نے اس روایت کو بیان کیا، اور اس روایت میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں منقول ہیں۔ اگر دیگر روایات کو دیکھا جائے تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ کے لوگ ذکر اور تلاوت میں مشغول تھے، اور دوسرے حلقہ کے لوگ علم حاصل کرنے اور علم کو یاد کرنے میں مشغول اور مصروف تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی عزت افزائی فرمائی، دونوں کو شاباش دی، لیکن پھر تحصیل علم والے حلقے کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور یہ فرماتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے کہ مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ان دیگر احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسی روایت کے دوسرے طرق میں علم کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو علم کی فضیلت پر بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے، اور ذاکرین کی اہمیت اور فضیلت کو بھی اسی روایت کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں علم والوں پر بھی نازل ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ذکر والوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہوتے ہیں۔ نورانی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے اپنی حفاظت میں انہیں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص فرشتوں کے سامنے آسمان دنیا پر ان کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں، جس سے فرشتوں کی نگاہوں میں بھی ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پھر ظاہرہ ان سے محبت کرتے ہی ہیں، محبت کر رہے ہیں، تبھی تو یہ معاملہ ہو رہا ہے نا۔ تو بہرحال یہ روایت ہے جس میں علم کی فضیلت بھی ثابت ہے، ذکر کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء میں شامل فرما دے جن کا علم ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم زار سے محفوظ فرما کر علم نافع عطا فرما دے، اور ایسے علماء کی فہرست میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، باب ما جاء فی من یجعل اللہ حکمتہ فی قلبی، باب ما جاء فی من یجعل اللہ حکمتہ فی قلبی، وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیامہ فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر اذهبوا الی الجنہ قد غفرت لکم علی ما کان منکم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے استاذ حضرت امام حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو جمع کر کے فرمائیں گے،
میں نے تمہارے دلوں میں اپنی حکمت کی باتیں صرف اور صرف اسی لیے ڈالی تھیں کہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو جو تمہارے اوپر بوجھ تھے انہیں معاف کر دیا۔ اب اس حدیث پاک میں اہل علم کی ایک عجیب فضیلت کو بیان کیا گیا اور عظیم ترین فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور اسے حاصل کرنے والا صفت خداوندی کو حاصل کرنے میں ہمیشہ مگن رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہر وقت علم کی تحصیل کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، پا لینے کے لیے کڑن موجود رہتی ہے، اور وہ تخلق باخلاق اللہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین بھی کرتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن اس صورت میں ظاہر ہوگا جس کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں علم دیا ہی اسی لیے تھا تاکہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں، جاؤ آج میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن یہاں پر دو باتیں واضح کرنا اور سمجھنا یہ ضروری ہیں۔ اس حدیث پاک کے الفاظ میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم۔ فی قلوبکم کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث پاک میں فی قلوبکم کا لفظ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس علم کا اعتبار ہے جو علم دل کی گہرائیوں تک انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہو، جو علم دل کی انتہا گہرائیوں تک نہیں اترا ہوا، اس علم کے اثرات انسان کے بدن پر ظاہر نہیں ہوتے۔ جو علم دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوگا اسی علم سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور اسی تقوی کی بدولت انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے، ایمان والی زندگی گزارتا ہے، اور اسی تقوی والی زندگی کی بدولت پھر کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب انسان تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا، تقوی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، تو پھر اس کو کرامات اور عزتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی فیصلہ فرمائیں گے نا کہ بھئی جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں علم دیا تھا، تم نے صحیح طور پر علم کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو فی قلوبکم کے الفاظ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ علم جس سے نجات ممکن ہے وہ والا علم ہے جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ پھر یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی، وہ یہ کہ علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے زبانی علوم، لسانی علوم۔ بعض علوم لسانی ہوتے ہیں، ایسے علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر حجت اور دلیل ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے بات آ گئی، زبان کے ذریعے سے بول بولا یا زبان کے ذریعے سے آپ نے کوئی بول بولا تو آپ کے لیے حجت کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ شریعت نے یہ بات بیان کی ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، یہ علم فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ فلاں کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو آپ کے اوپر حجت تام ہو گئی۔ اب آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ علم آپ کے لیے نافع نہیں ہے، ضار ہے۔ کل قیامت کے دن ہاں آپ کو علم نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کل قیامت کے دن بچ جاتے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھ لیا یا آپ نے پڑھا دیا، اب پھر بھی عمل نہیں ہو رہا، تو یہ جو زبانی علوم ہیں یہ تمہارے خلاف کل قیامت کے دن حجت بن جائیں گے، دلیل بن جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اس کو پتہ تھا، اس کو معلوم تھی یہ باتیں، لیکن پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ایسے آدمی کو سزا کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو یہ زبانی علوم انسان کے لیے حجت اور دلیل بن جاتے ہیں،
یہ زبانی علوم اگر قلب میں نہ اتریں تو انسان کو نقصان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایک علم کی قسم ہے جسے زبانی علوم بھی کہہ سکتے ہیں، لسانی علوم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری اس کی قسم ہے جسے قلبی علوم کہا جاتا ہے، وہ زبانی علوم جو زبان سے بولنے کے بعد قلب میں اتر جائیں، دل میں پناہ لے لیں، دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ اصل نفع بخش علوم یہی علوم ہے، فائدہ انہی علوم سے ہوتا ہے، انہی علوم کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ قلبی علوم کو، لسانی علوم انسان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، زبان سے بہت بولتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، عملی زندگی درست نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ زبان سے علوم جاری تو ہوتے ہیں، قلب میں اترتے نہیں ہیں۔ تو اب اس نقطے کو جب آپ سامنے رکھیں گے، پھر دیگر احادیث کو آپ سامنے رکھیں گے، تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو علم اسی لیے دیا، جو اصلی علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، ان کو علم اسی لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا وارث بنا دے۔ جیسا کہ اس روایت میں آپ کے سامنے بات واضح ہے، لیکن ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ فرمائیں گے تو کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ابتدائی طور پر اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ ان میں ایک عالم بھی ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والا ہوگا، تو اس کا تعلق بھی علماء کے گروہ سے ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ علم جو دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہوا، صرف زبانی علم ہے، وہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن جو علم دل کی گہرائیوں میں رچا بسا ہے، حقیقی عالم تو وہی ہے نا، جسے علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ علماء ربانیین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ یہی علماء ہیں کہ جن کا زبانی علم ان کے قلب میں اترا ہوا ہے۔ حقیقی طور پر علماء یہی ہیں، البتہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ علماء کی چھاپ ان کے اوپر ہوگی، لوگ انہیں عالم کہتے ہوں گے، وہ خود کو عالم سمجھتے ہوں گے، لیکن دراصل وہ علم کی حقیقت سے ناآشنا ہوں گے، ناواقف ہوں گے۔ انہیں عالم کہنا اصل میں علم کی توہین ہوگی، لیکن لوگ کہتے ہوں گے کل قیامت کے دن ایسے افراد جہنم میں جانے والے پہلے افراد میں شامل ہوں گے۔ تو اس حدیث پاک میں ایسے افراد کا تذکرہ ہے جو علماء ربانیین نہیں ہیں، جو علم کی حقیقت سے ناواقف اور ناآشنا تھے، لیکن لوگ انہیں علماء سمجھتے تھے۔ ایک اشکال یہاں پہ اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اس حدیث پاک میں اہل علم کا تذکرہ ہے، اہل علم کا تذکرہ ہے نا یہاں پہ، لیکن سوال میں جو حدیث پاک کا تذکرہ آیا ہے، اس حدیث پاک سے کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا کہ کل قیامت کے دن کچھ افراد ابتدائی طور پر جہنم میں جانے والے ہوں گے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر عذاب میں مبتلا کریں گے، ان میں علماء بھی ہوں گے۔ تو بعض حضرات نے یہاں علماء سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ علماء ربانیین نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق قراء کے گھروں سے ہے، قاری حضرات ہیں جو نام و نمود کے لیے، ریا اور شہرت کے لیے عوامی مجمعوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت تو بڑی اچھی کرتے تھے، لیکن
قرآن کریم کی وہ تلاوت ان کی زبانوں تک محدود تھی، ان کے قلب پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ عوام کے حلقوں میں آنے کی وجہ سے لوگ انہیں بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، علماء کے گروہ کے اندر ان کو شمار کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ عالم تھے نہیں۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، لوگ ان کو عالم سمجھ رہے ہوں گے لیکن علماء کے طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں مبتلا کریں گے۔ تو بہرحال جو بھی اس کا مطلب بیان کیا جائے، اصل بات یہ ہے کہ جو علم انسان کو عمل کے اوپر ابھارے، جو علم انسان کے اندر تقوی پیدا کر دے، جو علم انسان کے اندر خشیت اور خوف خدا کو اجاگر کر دے، اصل علم وہ علم ہے۔ اور اصل علم وہ علم ہے جو انسان کو شریعت کے احکامات پر چلنے والا بنا دے۔ اس کے علاوہ ہر علم نقصان ہے، اس کے علاوہ ہر علم ضار ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، گمراہی ہے، انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ علم اس کو پھنسانے کا ذریعہ بن جائے گا، دنیا میں بھی پھنسا دے گا، آخرت میں بھی پھنسا دے گا۔ ایسا علم انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے علم نافع کی دعا کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ علماء کی صف میں آپ کو شامل فرمائے تو علماء ربانیین بنیں، اللہ والے علماء بنیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا قوی، اتنا گہرا، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ان کی جانب کوئی انسان دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے۔ جب کوئی اس کی جانب دیکھے، ان کے چہرے کی طرف دیکھے تو انہیں اللہ یاد آ جائے۔ ایسے علماء بنے، انہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ اصل علماء یہی ہیں، اصل علم کے وارث یہی ہیں۔ باقی ہر چیز لفاظی ہے، لسانی علوم ہے۔ یہ لسانی علوم دنیا میں بھی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہیں، انسان کو ایسی ایسی جگہ پر پھنساتے ہیں کہ انسان نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ ابھی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون کا کلپ سامنے آیا، آج کل بہت وائرل ہیں، تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہی تھی، اور ابتدا میں ہی انہوں نے ایک جملہ بیان کیا کہ اصل میں ہر تفسیر مردوں نے لکھی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے معنی بیان کیا، حالانکہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے مرد مفسرین کو کھڈے لائن لگا کے آج کی یہ بے ایمان عورت خود کو ایمان والی سمجھتی ہے، اپنے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے کہ میری تفسیر بہترین ہے، مفسرین کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ ہیں لسانی علوم، زبان کے دھوکے میں اس کے ویوز دیکھیں، کومنٹس دیکھیں اور لائک اور شیئر دیکھیں تو آپ سمجھیں گے ماشاءاللہ دیکھو کہاں سے کہاں چلی گئی، ایک دن کے اندر اس کے اتنی فین فالوئنگ بڑھ گئی اور اتنا اس کو سننے والا مجمع آ گیا، لیکن کیا ہے؟ لسانی علوم ہے، لسانی علوم ہے۔ یہ لسانی علوم دنیا میں بھی اس کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، آخرت میں تو تباہی یقینی ہے۔ اب جو بات اس نے بیان کی، اس کا جو جواب میں نے دیا، میں وہ آپ کے سامنے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا جواب بنتا ہی وہ تھا۔ جو جواب اس کا بنتا تھا وہ میں نے دیا ہے، گھر والوں کے سامنے دیا ہے، اب آپ کے سامنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا جواب بنتا ہی ایسا ہے۔ حرث کے متعلق جو قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی کھیتی بنایا ہے، اس کی وہ تشریح بیان کر رہی ہے اور کہتی ہے مفسرین کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے لسانی علوم، دنیا میں بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اب جو جواب میرے ذہن میں آیا میں دوں، اس کو سوشل میڈیا پہ آ کے دوں تو لوگ کیا کہیں گے، اور نیچے اس کو لان تان ہو بھی رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کر نہیں رہے، لیکن جو جواب اس کا بنتا تھا وہ عزتوں کو تاتار کر دیتا۔ یہ لسانی علوم ہے، دنیا میں بھی تباہ کروا رہے ہیں،
آخرت میں تو تباہی یقینی ہے۔ اس لیے ایسے لفاظی سے، ایسے لسانی علوم سے اللہ کی پناہ مانگیں جو علم انسان کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اسی علم کو اللہ سے مانگیں، اور وہ علم نافع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا مانگی ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اگلا باب دیکھیں، باب ما جاء فی تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعمداً۔ باب ما جاء فی تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعمداً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا بیان ہے۔ جھوٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جان بوجھ کر منسوب کرنے کا تذکرہ ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا او قال ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے روایت کو بیان کیا قاسم سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے، یعنی قاسم نے اپنے دادا کی روایت کو بیان کیا۔ ان کے دادا کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمداً، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے یا ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بہت کم ہیں، بہت کم روایات ہیں، گنی چنی روایات ہیں ذخیرہ احادیث میں، ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے آج کے سبق میں آئی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، وہ بھی اسی باب سے متعلق ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ورواہ ابو حنیفہ عن ابی روبۃ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، اسی طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی بیان کی، اور وہ سند ہے ابو حنیفہ عن ابی روبۃ شداد ابن عبد الرحمن عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم۔ وبه قال حدثنا حماد عن ابی حنیفہ عن عطیۃ العوفی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ قال عطیۃ واشہد انی لم اکذب علی ابی سعید وان ابا سعید لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ روایت ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت امام حماد نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمداً، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ امام عطیہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، یعنی میں نے سچی روایت بیان کی ہے، اور بے شک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جھوٹ نہیں بولا، قسم اٹھا کر یہ بات فرما رہے ہیں۔ یعنی روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو وہ گواہی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے سچی بات بیان کی ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اگلی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو بیان کیا، امام ابی داود نے سنن ابی داود میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے ان مختلف طرق کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، نقل فرمایا ہے۔ اب سند کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے یہ حدیث پاک، تو محدثین نے اس حدیث کے خبر متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور بعض محققین کی رائے کے مطابق اس حدیث پاک کو 60 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمانے والے ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اور بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ کم از کم 200 کے قریب صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو آگے نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، اس لیے یہ حدیث خبر متواتر میں سے ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اس مضمون کی جتنی روایات اوپر آپ کے سامنے آئی ہیں، بنیادی طور پر ان میں احادیث کو نقل کرنے کی اہمیت اور پھر اس کے بارے میں احتیاط کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس بات کا مکمل اطمینان اور یقین کرنا ضروری ہے کہ جو بات ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ رہی ہے، کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت نہ ہو، تو پھر ہم اس جرم کے اندر شریک ہو جائیں گے جس جرم کا اس حدیث پاک میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ زمانے کے اندر واعظین، خطباء، مبلغین، علماء حدیث کے نام پر بہت ساری ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جن پر محدثین نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہوا ہوتا ہے، من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو کہیں کسی کتاب میں دیکھ لیتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کتاب میں روایات کیسی روایات جمع کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر الموضوعات القبریٰ ہے، اب اس میں ساری جھوٹی روایات بیان کی ہیں۔ ایک محدث ہیں، ایک طبقے کے، ہم تو انہیں محدث نہیں سمجھتے لیکن وہ انہیں محدث العصر کہتے ہیں، اپنے زمانے کا محدث ان کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو محدث العصر کہتے ہیں کہ زمانے کا بہت بڑا محدث ہے، لیکن اس محدث کو یہی نہیں پتہ کہ میں جس کتاب سے روایت کا حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کے اندر موضوع روایات جمع کی ہیں، یعنی وہ ساری من گھڑت قسم کی روایات ایک الگ جگہ پر جمع کر دیں تاکہ امت کو پہچان رہے کہ یہ غلط روایات ہیں، یہ موضوع گھڑی ہوئی روایات ہیں، لیکن وہ محدث العصر ایسے تھے کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتہ تھا۔ تو ایسے افراد معاشرے میں بکثرت آج بھی پائے جاتے ہیں، حدیث کے نام سے بہت ساری باتیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب ان سے حوالہ پوچھیں تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔
اسی طرح کی ایک بات بیان کی جاتی ہے، سور المؤمن فیہ شفاء، مومن آدمی کا جو جھوٹا ہے اس میں شفا ہے۔ آپ نے بھی بات سنی ہوگی، کہا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لیکن آپ ذخیرہ یا حدیث میں تلاش کر لیں، آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ آپ ذرا ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قسم کی باتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس پر ایک مزید بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے بھی سمجھیں۔ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے۔ ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہو، لیکن محدثین اس دعا کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہ کیا جائے۔ دعا کے الفاظ بھی درست ہیں، پڑھنا بھی درست ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ پڑھے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ احتیاط ہے، لیکن ہمارے آج کے اس زمانے میں اس احتیاط کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ کیا کریں؟ کسے بات سمجھائیں؟ کسے روکیں؟ کس کو پکڑیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو جمع کرنے والے ہیں۔ جس صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قریبی تعلق ہے اس کی روایات اتنی کم ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ پہلا آدمی جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ روایات گنی چنی ہیں، چند ایک روایات، صرف اور صرف احتیاط کی وجہ سے کبھی بات بیان نہیں کی کہ کہیں جھوٹ منسوب نہ ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہم نشینی ہے، سفر و حضر میں ساتھ ہیں، زیارت کا شرف بھی ہے، ہر قسم کی صحبت حاصل ہے کہ قرآن اس صحبت کے اوپر دلیل بن کر آسمان سے نازل ہو رہا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ روایات بیان نہیں کرتے، صرف اور صرف احتیاط ہے۔ اور پھر یہی احتیاط ائمہ میں منتقل ہوئی ہے، ائمہ محدثین تابعین جنہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، بہت غور و فکر کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جانچ پرکھ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث پاک آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اٹھا کر اس کو کتاب کے اندر بیان کر دیا۔ البتہ اس حدیث پاک میں ایک بات سمجھنے والی ہے، آپ اسے ذرا سمجھ لیں۔ حدیث پاک کے اندر جملہ آیا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فَلْيَتَبَوَّأْ، یہ جو لفظ آیا ہے محدثین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ لفظاً یہ انشاء ہے، انشاء کو سمجھتے ہیں نا، کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اس کا معنی اخبار ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری طرف جان بوجھ کر کسی ایسی بات کو منسوب کرنے والا شخص جو بات میں نے نہیں کہی، خبردار رہے کہ معراج کی رات میں نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیا ہے، خبر دی جا رہی ہے۔ یہ معنی میں نے جو بیان کیا نا اخبار، اس کی میں نے تشریح بیان کی ہے۔ لفظاً انشاء ہے، امر کا صیغہ ہے، معنی کیا ہے؟ اخبار، خبر دی جا رہی ہے کہ میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ آیا ہوں جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ لفظاً یہ بھی انشاء ہے، لیکن معنی بددعا ہے، اے اللہ
تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے، اے اللہ تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے۔ یہ دو معانی اور مطالب محدثین نے بیان کیے ہیں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ بد دعا والا معنی ہو تب بھی بڑا خطرناک ہے، اخبار والا معنی ہو تب بھی بڑا خطرناک ہے، اور خطرناک ترین ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ کی نشر و اشاعت پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں نا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازگی کی دعائیں دی ہیں، خاندان کے پھلنے پھولنے کی دعائیں دی ہیں، وہاں اس قسم کی وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہر قسم کی بات میری جانب منسوب کر دی جائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ توازن برقرار رہے، حدیث پر کام بھی کرو، پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، اور ساتھ ساتھ یہ وعید بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی غلط بات نہیں منسوب کرنی، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دیں، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حدیث کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، احوال کو، جن کے ذریعے دینی معاملات میں دلیل پکڑی جاتی ہے، جنہیں حجت بنایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کوئی منسوب کر دے تو پھر وہ در حقیقت دین میں اضافے کا، تبدیلی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے بات، حالانکہ دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، تو کوئی نئی بات گھڑ کر اسے اللہ کی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دینا، اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ وہ ایک ایسی تبدیلی کر رہا ہے دین میں، اور کس نام سے کر رہا ہے؟ نبی کے نام پہ دین میں تبدیلی کر رہا ہے، نبی کا نام استعمال کر کے کر رہا ہے، نبی کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بد دعا ہو یا نہ ہو، ایسے آدمی کا انجام برا ہو یا نہ ہو، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر محدثین نے بہت کام کیا، موضوع اور غیر موضوع روایات میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، علم حدیث کی حفاظت کے لیے علم وضع کیا، مدون کیا، جسے علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے، تاکہ کھرے اور کھوٹے کی امتیاز ہو سکے۔ اب اس میں انہیں تانے بھی سننے پڑے، ماریں بھی کھانی پڑی، گھر بار سے بھاگنا بھی پڑا، دستبردار بھی ہونا پڑا، مشکلات بھی جھیلنی پڑی، غیبتوں کے تانے بھی سننے پڑے، کسی نے کسی کے گھر کو آگ بھی لگائی، کسی نے ذہنی اور جسمانی اذیتوں میں مبتلا کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کمی نہیں آنے دی اپنے کام کے اندر۔ جس راوی کے متعلق شرح صدر کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر علل اعلان تنقید کی ہے، اس کی وجہ سے نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہیں، مالی جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ آپ اٹھائیں محدثین کے تذکرے کو، آپ کو بات پتہ چلے گی۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا زمانہ کیسے گزارا، جس امام بخاری رحمہ اللہ کو آج ہم پڑھتے اور پڑھاتے، سنتے اور سناتے ہیں، جن کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اپنے زمانے میں ان کا کیا حال تھا، ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طرح دیگر محدثین کے حالات ہیں۔ تو اتنی جو انہوں نے حفاظت کی ہے احادیث کی، اور علم حدیث کے گرد حفاظتی دیوار کھڑی کی ہے، اس میں ان کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے خون اور پسینے سے اس فصل کی آبیاری کی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر حدیث کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، موضوع ہے تو کیوں موضوع ہے۔ یہ ان محدثین کا کارنامہ ہے، اور ان محدثین کے بارے میں کوئی کہے انہیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں تھا، انہوں نے کیا کام کیا، اصل تو مسئلہ ہمارا ہے، اصل تو ہم لوگ ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ تم نہ اصل ہو نہ تم نقل ہو، تم ہو ہی نہیں، تمہاری نہ کوئی ویلیو ہے، نہ تمہاری کوئی اوقات ہے، نہ تم کسی کھاتے کے ہو، جہاں سے آئے ہو اللہ تمہیں وہیں پر واپس پہنچا دے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے شرور اور تمہارے فتن سے زمین کو پاک کر دے۔ جو شخص اپنے اسلاف کی عزت نہیں کر سکتا، جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی بات بیان کی کہ مفسرین کے بارے میں کوئی اس قسم کی رائے بیان کرے یا کوئی محدثین کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرے، اس کے بارے میں پھر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے تم آئے ہو اللہ تمہیں واپس وہیں پر پہنچا دے۔ جہاں سے تم آئے ہو تم وہیں پر واپس چلے جاؤ، جو تمہارا ٹھکانہ ہے اللہ تمہیں اس ٹھکانے تک پہنچا دے، زمین تمہارے وجود سے پاک ہو جائے، یعنی تمہاری زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ محدثین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری اسلامی دنیا کی طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ چند ایک روایات ہیں جو میں نے آج کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔